الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ مبارک عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے، اور اس عشرے میں جتنے بھی نیک اعمال ایک بندہ کرتا ہے، بالخصوص وہ مسنون اعمال جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، آج اگر وہ بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے ان اوقات کو، ایام کو، راتوں کو قیمتی بناتا ہے، یہ اس شخص کے خوش قسمت اور خوش نصیب ہونے کی بڑی دلیل کہ اللہ پاک نے اس کو موقع دیا، ہمت دی، توفیق دی. اس بندے کو اللہ نے اس کار خیر کے لیے قبول کر لیا. تو بڑے قیمتی ایام ہیں، اور ایسا وقت ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں امت مسلمہ وہ منی کے میدان میں موجود ہے، اور حج جیسے بنیادی اور اہم فریضے کا عمل آج شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب جانے والوں کی حاضری اور حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. قربانی کا عمل جو اس عشرے کا ایک بڑا اور بنیادی عمل ہے، بالکل قریب ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے، قوم سے، رنگ سے، نسل سے، خاندان سے، جس چیز سے بھی وابستہ ہو، وہ ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو، تمام نسبتوں کو بالائے طاق رکھ کر سنت ابراہیمی کو مکمل کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اللہ کے حکم پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے. حکم بھی اللہ کا ہے، راستہ بھی اللہ کا ہے، اور رضا بھی اللہ کی ہے. صاحب استطاعت مسلمان وہ
ان متعین اور مخصوص جانوروں کی قربانی کے عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا. اور آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک خاص بندے کی اتنی بڑی قربانی کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور فطری محبت کے تقاضے کو دبا کر حقیقی محبت کے تقاضے پر عمل کر کے دیکھا ہے. ایک محبت اللہ پاک نے دنیا میں رکھی ہے جو فطری محبت ہے، فطرت کی. اب اولاد سے ماں باپ کو محبت ہے، یہ فطری ہے. وہ بچہ کتنی شرارت کر لے، گڑبڑ کر لے، بھاگ دوڑ کر لے، ستا دے، کچھ بھی کر لے، ایک چند لمحوں کے لیے آگے پیچھے ہو جائیں گے ماں باپ، لیکن پھر محبت ہوگی. اولاد کو اپنے ماں باپ سے فطری محبت ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کے مقابلے میں ایک اور محبت ہے جس کو حقیقی محبت کہا جاتا ہے. اور اس دنیا میں حقیقی محبت ایک مومن، مخلص، موحد بندے کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وہ کس ذات سے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک سے، اللہ کی محبت. اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. بیٹے کو، اولاد کو اگر کوئی اور تکلیف پہنچائے انسان تب بھی برداشت نہیں کرتا. کوئی اور اگر آپ کی اولاد کو تنگ کرے تو آپ کا غصہ ختم نہیں ہوگا، آنا چاہیے اس نے میری اولاد کو ستایا ہے. چہ جائے کہ انسان یہ سوچے کہ خود میں اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل اور ارادے سے اپنے بیٹے کو تکلیف دوں، پریشان کروں، اور وہ بھی اس درجے میں کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دوں. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اتنا بڑا سبق قیامت تک کے انسان کو منتقل ہوا کہ میں نے اپنے خلیل بندے کو، خلیل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر اپنے اس محبوب بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں. بیٹا بھی عام نہیں، بیٹا بھی وہ ہے جو بڑی مرادوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اس دعا کے الفاظ بھی نقل کیے سورہ صافات میں، جو ابراہیم علیہ السلام نے 100 سال کی عمر کے قریب پہنچ کر، 100 سال، جب اولاد سے مایوسی ہو گئی، سب چیزیں ختم ہو گئی، اس وقت میں اللہ سے جو دعا مانگی اس دعا کے الفاظ بھی اللہ نے نقل فرمائے سورۃ الصافات میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک فرزند، نیک بیٹا دے دیجئے، بیٹا بھی ہو اور صالحین میں سے ہو، نیک ہو. اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے دعا قبول کی. فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا ہم نے اپنے خلیل کو خوشخبری سنا دی کہ آپ کو ایک لڑکا دیں گے، اور لڑکا بھی کیسا ہوگا؟ حلیم. یہ لفظ حلیم پہ غور کریں دوستو. حلیم کا ترجمہ ہوتا ہے بردبار. بردبار بڑے حوصلے والا، مان کر چلنے والا، بڑی برداشت رکھنے والا. دیکھیں ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں تھا، ابھی تو اللہ نے خوشخبری دی، لیکن اس آنے والے بچے کا ایک وصف اللہ نے ذکر کیا کہ جو لڑکا دوں گا وہ حلیم ہوگا. وہ کیا ہوگا دوستو؟ حلیم ہوگا. ابھی آیا نہیں،
لیکن پہلے سے بتا دیا کہ وہ حلیم ہوگا، اس میں بڑی برداشت ہوگی، بڑا حوصلہ ہوگا. یہ لفظ اشارہ کر رہا تھا کہ اس بچے پر کوئی ایسی آزمائش ضرور آئے گی جو اس بچے کے حوصلے کو آزمائے گی. ایک دن آئے گا، اور وہ دن آیا. کب آیا؟ فلما بلغ معه السعی. یہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا. بڑا ہونے لگا، کہاں تک پہنچا؟ فلما بلغ معه السعی. سعی کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، کوشش. جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو یہ ایک دم نہیں چلتا، یہ پہلے چلنے کی کوشش کرتا ہے. 2 قدم رکھتا ہے، پھر لڑکھڑاتا ہے، پھر 4 قدم رکھتا ہے، پھر گرنے لگتا ہے. تو ماں باپ بھی اس کے قریب قریب رہتے ہیں، اس کو چلواتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن اس کے قریب رہتے ہیں کہ 2 قدم لے گا تو تیسرے قدم پہ گرے گا، آگے بڑھ کے اٹھا لیں گے. یہ لفظ مفسرین نے لکھا کہ اس سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ چونکہ یہ بچے کی بچپن کی وہ عمر ہے جس میں وہ چلنا سیکھ رہا ہو، کچھ نہ کچھ چل پاتا ہو. میں نے اپنے خلیل پیغمبر کا کوئی چھوٹا امتحان نہیں لیا، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ بیٹا منتوں سے، دعاؤں سے، اللہ سے مانگنے سے ملا ہے، اور پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ خود چلنے لگا ہے. ماں باپ کی محبت کے سارے تقاضے اس سے جڑ گئے. اب آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو ذبح کر دیں اللہ کے حکم پر، یا اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں؟ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اب خواب کے ذریعے سے حکم آتا ہے کہ محبوب بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دیجیے، قربان کر دیجیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. تربیت جب صحیح ماحول میں ہو، پرورش جس گود میں ہو، وہ گود ایسی ہو جو اللہ کی محبت سے بھری ہوئی ہو. جہاں اللہ کی محبت پر کوئی اور محبت غالب نہ آتی ہو. یاد رکھیں یہ وہ اثر اور نسبت ہے جو اولاد میں خود منتقل ہو جاتی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا نا کہ نسبت بڑوں کی چھوٹوں میں منتقل ہو جاتی، تو بڑی نعمت ہے. جتنا ماں باپ اپنی حفاظت کریں گے، جتنا ماں باپ خود تقوی طہارت کا اہتمام کریں گے، یقین کریں اولاد وہ چیز خود بخود سیکھے گی، ان میں منتقل ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خود لاؤبالی زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانیوں والے کام کریں، سارا الٹا سیدھا میری زندگی میں چل رہا ہو، لیکن میں کہوں کہ میری گود سے پل کر جو بچہ اترے گا وہ نیک صالح اور متقی ہو؟ ماحول نہیں ہے. تو اس تربیت سے نکلے تھے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پر میں ابا جان کر گزریے، جو حکم آپ کو ہے آپ کر گزریے، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. غلام حلیم ہے نا، حوصلہ ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا، چھری لی، رسی لی، تھیلی لی. اب جا کے بیٹے کو قربان کرنا ہے، گھر میں تو کر نہیں سکتے. اب مقام منی پہ آئے جہاں آج حجاج اکرام جمع ہیں اور جہاں پرسوں انہوں نے قربانی کرنی ہے.
دیکھیں اللہ پاک کو یہ اخلاص اور یہ عمل کتنا پسند آیا. وہاں پہنچ گئے. فلما اسلما، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، دونوں جھک گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور والد نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. دیکھیں، حالانکہ انسان جب جانور کا ذبیحہ کرتا ہے تو اس کا منہ زمین کی طرف نہیں ہوتا بلکہ زمین پر رکھا جاتا ہے، جانور کو پھر بھی اوپر کچھ نظر آتا ہے. لیکن یہاں فرمائے پیشانی کے بل لٹایا، اس لیے کہ بہرحال ابوت اور بنوت کا رشتہ تو تھا نا، اولاد تو تھی، فطری محبت تو موجود تھی. لیکن آج اللہ پاک اس کائنات کو عملی طور پر دکھانا چاہتے تھے کہ میرے بعض ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی فطری محبت پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ کی حقیقی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اللہ کی محبت غالب ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، قربانی کا عمل یہ ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہر مسلمان کو ایک سبق دے رہا ہے. ہمارے پاس اس دنیا میں محبت کے بہت سارے رشتے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، استاذ ہے، بزرگ ہے، شیخ ہیں، یہ سب رشتے محبت کے ہیں. اور یہ محبتیں وہ ہیں جو اللہ نے فطرتاً ہمارے اندر رکھ دی. لیکن اگر تقاضا آ جائے، حکم آ جائے اور ہم سے کہا جائے کہ یہ ساری محبتیں تمہیں نقصان دے رہی، لہذا اللہ کی محبت میں ان ساری محبتوں کو چھوڑ دو، آ جاؤ، چھوڑ دو اولاد کو، چھوڑ دو ماں باپ کو، چھوڑ دو رشتہ داروں کو، چھوڑ دو گھر کو، اور آ جاؤ حقیقی محبت کی طرف. تو آج میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ سبق بہت بڑا پیغام ہے اس دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں قربان ہو سکتی ہے لیکن ایک مسلمان اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو آج اسی قربانی کے محبوب عمل کی تیاری میں یہ امت مصروف ہے. لیکن اللہ نے فضل فرمایا، مہربانی فرمائی، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹے کے بدلے میں اللہ نے ایک ذبیحہ بھیج دیا، ایک جانور بھیج دیا، ایک مینڈھا آ گیا، دمبا آ گیا. چھری چلی ضرور لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں، اس دمبے کے اوپر چل گئی، اس دمبے پر چل گئی. لیکن دمبا کن کے بدلے میں آیا؟ جی، اسماعیل علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے محبوب بیٹے ہیں، مانگے ہوئے بیٹے ہیں، دعاؤں کے نتیجے میں دنیا میں آئے ہیں، محبوب اولاد ہے. اب اس محبوب کی یاد میں جو بدلے میں قربانی دی جائے گی وہ بھی محبوب ہونی چاہیے دوست. اس لیے شریعت نے ہمیں پابند کیا. یہ جو جانور قربانی کے ہیں اس میں جو ہمیں کہا نا کہ جانور کی عمر دیکھو، جانور کے پیر دیکھو، اس کے سینگ دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کی جسامت اور موٹا تازہ ہونا دیکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک محبوب قربانی کے بدلے میں ایک قربانی دی گئی ہے. اب جو جانور اللہ کے لیے پیش ہوگا وہ بھی وہ ہونا چاہیے جسے میری اور آپ کی آنکھ محبوب کا ہے. اب ایک ایسا جانور ہے کہ اگر عام دنوں میں کوئی ہمیں کہے کہ یار یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو، لیکن میں جب دیکھتا ہوں اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہے، ایک پیر سے لنگڑا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، دم لٹک رہی ہے، آدھی کٹی ہوئی ہے،
تو کیا خیال ہے کوئی ہدیتاً بھی قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. آج کی مہذب اور سنجیدہ دنیا میں انسان جب چھوٹا سا ہدیہ دیتا ہے نا، چھوٹا سا، اتنا سا، اس چھوٹے سے ہدیے کی جو پیکنگ اور خوبصورتی ہے نا وہ اتنی بڑی ہوتی. کبھی غور کیا آپ نے؟ انسان گفٹ پیک کھولتا ہے، کئی مراحل سے گزر کر جو اصل مقصود نکلتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹی چیز کو محبوب بنانے کی آج انسان اتنی فکر کرتا ہے کہ یہ خوبصورت لگ جائے. ایک مسلمان کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ تو جانور ذبح کرنے لگا ہے، لیکن وہ جانور کہہ رہا ہے چلو یار بس ہو جانا چاہیے، جو ذبح ہو جائے نا، چھری چلانی ہے، باقی میرے دنیا کے سارے کام صحیح مینج ہو کر چلتے ہیں، ترتیب سے چلتے ہیں. لیکن جو چیز اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہی ہے، قربان ہو رہی ہے، اس کو ایسے کیف متفق، جیسے بھی ہو جائے، بس چلو 2 دانت ہے 4 دانت ہے، کر لو بھائی اس کو. اس لیے قربانی ایک یادگار عمل ہے اور ایک محبوب عمل ہے. اس کو پوری ترتیب کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ انسان پورا کرے گا. اس لیے حدیث پاک میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی کے دنوں میں اتنا محبوب نہیں جتنا کہ جانور کا خون بہانا. یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر جب بندہ یہ قربانی کر لے، یہ جانور کہاں چلا گیا؟ کیا یہ ضائع ہو گیا؟ اس کا خون بہہ گیا، گوشت کھا لیا، کھال دے دی، ختم، قصہ کہانی مک گئی؟ فرمایا نہیں. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. یقین کر لو کہ قیامت کے دن یہ جانور آئے گا اور اسی طرح آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا. اور وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. اور سنو، جب تم اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہو تو جب خون بہتا ہے تو ابھی وہ زمین پر نہیں پہنچا کہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. لہذا قربانی کرو، دل کی خوشی کے ساتھ کرو. ایسا جانور ہو، ایسی قربانی ہو، ایسی تیاری ہو کہ تمہارا نفس اس پہ مطمئن ہو اور خوش ہو جائے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس امت کو قربانی کا یہ مبارک عمل دیا گیا اور کھلی آنکھوں کا مشاہدہ ہے. آج دیکھیں نا، یہ اعتراض بھی بعض ناسمجھ لوگوں نے کیا، اب بھی کرتے ہوں گے، کہ بھئی یہ تو جانوروں کی نسل کشی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا، اس پہ کتابیں لکھی کہ مسلمان ہر سال اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ تو ان معصوم جانوروں کی نسل کشی ہے. نسل کشی کا مطلب یہ ایک وقت میں کتنے بچے دیتے؟ بلی 5 بچے 6 بچے دیتی ہے، اور یہ کلاب یہ 6-7 بچے ایک وقت میں دیتا ہے نا. بکری بہت زیادہ زور لگا دے، 1 بچہ 2 بچہ، بعض نسل ایسی ہوتی ہے وہ 3-4 بچے دے دیتی. گائے سال میں 1 بچہ، اونٹنی 1 بچہ، بھینس 1 بچہ. لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ کتے اور بلیوں کے اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم باہر پیر بھی نہیں رکھ سکتے، وہ ہمارے پیروں میں آتے. لیکن کچھ دن حلال جانور کی گردن پہ چھری چلاتا ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اس میں اتنی برکت اللہ نے ڈال دی ہے کہ بے اوپاری جانور واپس لے کے جاتا ہے. مسلمان اپنی قربانی کرتے ہیں، بھرپور قربانی کرتے ہیں. جنہیں اللہ نے نوازا ہوتا ہے وہ ایک آدمی 3 قربانیاں کر رہا ہوتا ہے. یہ برکت نہیں ہے دوستو. نسل کشی تو اس وقت ہوتی جب کہا جاتا کہ اس سال کراچی والے خاموش ہو جائیں، جانور نہیں آ رہے.
اس لیے یہ عمل بتا رہا ہے کہ جس کام کو اللہ کے لیے کیا جائے گا اس میں برکتوں کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری اہم بات یہ ہے کہ قربانی کے عمل میں ہم صحیح مسائل کو بھی سمجھیں. یہ مسائل بھی ہم سمجھ لیں کہ بھئی ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں. اتوار کی مجلس میں بھی تفصیل سے بات ہوئی. بھئی چھوٹے جانور میں کتنے افراد آ سکتے ہیں؟ ایک. اور بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. گائے ہے, اونٹ ہے, اس میں 7 افراد سے زیادہ کا حصہ نہیں ہے دوستو. اجتماعی قربانی مسلمان ان کے ساتھ کرے جو اسی ترتیب پر قربانی بھی کر رہا ہو. یہ بڑے تعجب کی بات ہے, اس لیے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں. میں نے خود مجھے ایک ساتھی نے کلپ بھیجا کہ ایک ایسا فرقہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ جن کے ہاں ایک جانور میں حصوں کی کوئی قید نہیں. اور انہوں نے کہا ہمارے ہاں اگر ایک بکرا گھر والے لے آئیں اور 10 افراد گھر کے کہے کہ جی ہمارے 10 کے 10 کی طرف سے ایک بکرا, تو سب کی قربانی ہو گئی. اور آگے اس شخص کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ایک گائے میں 20, 25, 50 جمع ہو جائے سب کی قربانی ہو گئی. بحیثیت ایک مسلمان کے اس خانے کو ذرا بیدار رکھیں دوستو. صرف یہ دیکھ لینا کہ یہ تو بہت سستا, بھائی بہت سستے میں مل رہا ہے یہ حصہ. آپ یہ تو دیکھیں وہ مسلمان والی ترتیب میں کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا ہے. وہ فرقہ تو نہیں جو ایک اونٹ میں 100 افراد کو لے سکتا ہے, بس پاگلوں کی طرح جا کے وہاں پہ جو ہے اس میں شامل ہو گئے. ایک صحیح نظم اور مسائل کو, ترتیب کو سیکھ کر قربانی کا عمل کریں دوستو. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات, یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول کا, عرف کا, معاشرے کا ایک حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں ہر گلی میں, ہر جگہ پر ہم نے جانور باہر کھڑے کیے ہوئے. لیکن آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں, مسلمانوں کے ممالک, خود سعودی عرب میں, آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہو کہ گلی محلوں میں جانور کھڑے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ہمارا ایک عرف بن گیا, لوگ اس پہ راضی ہو گئے, ایک نظم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب عید کے 3 دن قربانی ہوگی. ہمارا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اس قربانی کے عمل میں ہم ایسا کچھ مجنون سے ہو جاتے ہیں کہ بس جانور کو گھما کے گرانا ہے. یہ سڑک کے بیچ گر جائے تو گر جائے, کسی کے دروازے پہ گر جائے تو گر جائے, مسجد کے سامنے گر جائے تو گر جائے, گلی راستہ روڈ بند ہو رہا ہے تو بند ہو جائے, قربانی ہو رہی ہے جی. اچھا جی وہ بھی ہو گیا. پھر آپ گوشت لے کے سمیٹ کر ٹوکریاں ہانڈیاں سب بھر کے چلے گئے, اس کی آلائش رہ گئی. اب اس کا کیا ہوگا؟ 2, 2.5, 3 لاکھ کے جانور آج ہم مسلمان لے کے آتے ہیں. لیکن جب صفائی کی بات ہوگی تو جمعدار سے کہیں گے نہیں بھائی میں 300 نہیں دوں گا, 200 دوں گا. اس سے 100 روپے میں لڑنے لگتے ہیں. اس کا بڑا اور بدترین نتیجہ یہ کہ ہمارا شہر ہفتہ 10 دن 15 دن ایک آلودہ کیفیت میں چل رہا ہوتا ہے. اور چونکہ قصور تو میں نے ماننا نہیں ہے, تو میں جہاں بیٹھوں گا کہوں گا ہمارا بلدیاتی نظام فیل ہے, ہمارا حکومت کا سسٹم فیل ہے. ارے بابا آپ 500 روپے دے دیں, آپ اس کو پاس کر لیں, کامیاب کر لیں. اگر جانوروں کے ٹینٹ لگانے پر بلڈنگ مشورہ کر سکتی ہے, جگہ بند کرنے پر محلے کی ترتیب بن سکتی ہے, صفائی پر اجتماعی ترتیب کیوں نہیں بن سکتی؟ سوچنے کی بات ہے نہیں ہے دوستو. اس لیے اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا سا بیدار اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے. قربانی کرنی ہے, خوب کرنی ہے, اور پورے قوت اور ارادے کے ساتھ کرنی ہے. لیکن جب ہو جائے, ہر ساتھی یا ہر بلڈنگ ایسی ترتیب بنائے کہ بھئی ہماری قربانیاں ختم, اگلے دن پتہ بھی نہیں چلے کہ یہاں کیا ذبح ہوا, کیا نہیں ہوا. صفائی ہو گئی, ستھرائی ہو گئی, اسپرے ہو گیا, پاؤڈر ہو گیا, خوشبو ڈال دیا. آپ کیا خیال ہے دوستو, کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.